السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں ریشما۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء 80 برس کی عمر میں انتقال کر گئی۔ عالمی رہنماؤں اور وزیر اعظم مودی کا خراج۔ اسرائیل کا ساتھ آخر تک جاری رکھنے ٹرمپ کا اعلان۔ کہا حماس نے غیر مسلح ہونے سے انکار کیا تو اسے قیمت چکانا ہوگی۔ جوہری تعمیرات جاری رہیں تو قیامت برپا کر دیں گے، ٹرمپ کی ایران کو دھمکی۔ کسی بھی جارحیت کا سخت اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا، ایران نے دیا جواب۔ یوکرین نے صدر پوتین کی رہائش گاہ پر 91 لانگ رینج ڈرونز فائر کیے۔ روس کا الزام کو زیلنسکی نے کر دیا مسترد۔ سڈنی ساحل واقعے میں ملوث باپ بیٹا کسی دہشت گرد گروہ کا حصہ نہیں، آسٹریلوی پولیس نے پیش کر دی رپورٹ۔ اور اسرائیل کی جانب سے صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کا اعلان، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ارکان نے کی مذمت۔ تو یہ تھی سرخیاں، پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء 80 برس کی عمر میں انتقال کر گئی۔ رپورٹس کے مطابق خالدہ ضیاء جگر کے عارضے سمیت کئی امراض میں مبتلا تھی اور کافی عرصے سے اسپتال میں زیر علاج تھی، تاہم آج وہ خالق حقیقی سے جا ملی۔ ان کا انتقال دارالحکومت ڈھاکہ کے اسپتال میں ہوا۔ خالدہ ضیاء بنگلہ دیش کی معروف سیاستدان تھی، جنہوں نے سن 1991 سے سن 1996 اور پھر 2001 سے 2006 تک ملک کی وزیر اعظم کے طور پر خدمات انجام دی۔ خالدہ ضیاء بنگلہ دیش کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھی، جبکہ انہیں مسلم دنیا میں بے نظیر بھٹو کے بعد دوسری خاتون وزیر اعظم ہونے کا اعزاز بھی حاصل تھا۔ عالمی رہنماؤں سمیت وزیر اعظم مودی نے بھی خالدہ ضیاء کے انتقال پر رنج کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے ایکس پر خالدہ ضیاء کے لیے اپنے غم بھرے الفاظ سے خراج پیش کیا۔ واضح ہے کہ خالدہ ضیاء الرحمن بنگلہ دیش کے سابق صدر ضیاء کی اہلیہ تھی۔ سیاسی کیریئر کے دوران ان پر کرپشن کے الزامات لگے، انہیں 5 برس کے لیے جیل بھی کاٹنی پڑی تھی۔ عوامی لیگ کی لیڈر شیخ حسینہ واجد سے ان کی طویل سیاسی رقابت بھی رہی۔ بالآخر شیخ حسینہ واجد کو پچھلے سال حکومت چھوڑنا پڑا۔ یاد رہے کہ خالدہ ضیاء کے بیٹے اور بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کے عبوری چیئرمین طارق رحمان چند روز قبل 17 سالہ جلا وطنی ختم کر کے وطن واپس پہنچے تھے۔ ان کی واپسی ایسے وقت میں ہوئی جب بنگلہ دیش میں اہم انتخابات کا انعقاد ہونے والا ہے۔ امریکی صدر نے نیتن یاہو کے ہمراہ گفتگو کرتے ہوئے اسرائیل کا ساتھ آخر تک جاری رکھنے کا اعلان کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل ایک اہم عنصر ہے، اسرائیل کی سپورٹ جاری رکھیں گے۔ امریکی صدر نے کہا کہ مقبوضہ مغربی کنارے سے متعلق طویل بات چیت ہوئی ہے۔ مغربی کنارے کے معاملے پر اسرائیل اور ترکیہ میں تصادم کا خطرہ ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ غزہ منصوبے کا دوسرا مرحلہ جلد شروع ہونے کی امید ہے۔ غزہ کی تعمیر نو جلد شروع ہو جائے گی۔ Other people might not exist right now, if you want to know the truth. That's a pretty big statement, but it's true. I feel that. You had the wrong prime minister. Israel right now would not exist because they were met with a force the likes of which very few countries could have handled, and we worked together and we were extremely victorious, to put it mildly. Now I hear that Iran is trying to build up again, and if they are, we're going to have to knock them down. We'll knock them down. We'll knock the hell out of them, but hopefully that's not happening. I heard Iran wants to make a deal. If they want to make a deal, that's much smarter. You know, they could have made a deal the last time before we went through, you know, a big attack on them, and they decided not to make the deal. They wish they made that deal. So I think, again, they should make a deal. They want to make a deal, but sometimes that doesn't happen. Yeah, please. Mr. Tom Biden, WMLK 24 News Israel. Would you support the overthrow of the Iranian regime? Who? Iranian regime. I'm not going to talk about overthrow of a regime. They've got a lot of problems that are in. They have tremendous inflation. Their economy is bust. Their economy is no good. And I know that people aren't so happy, but don't forget, every time they have a riot or somebody forms a group, little or big, they start shooting people. You know, they kill people. And the people tend to... I've watched this for years. There's tremendous discontent. They form 100,000, 200,000 people. All of a sudden, people start getting shot. And
that group disbanded pretty quickly. So I've watched it for years. They're vicious people. Yeah. Mr. President, in Angola, one news, will you support an attack, Israeli attack on Iran if Iran will not have a deal? If Iran will continue with their ballistic missiles and also nuclear weapons? If they will continue with the missiles. امریکہ کے صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے حماس پر زور دیا ہے کہ وہ غیر مسلح ہو جائے ورنہ اسے بہت بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ صدر ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ہمراہ فلوریڈا میں مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ اگر وہ غیر مسلح نہیں ہوتے جس پر انہوں نے پہلے رضامندی ظاہر کی تھی تو ان کو اس کی بہت بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ اسرائیل اور حماس ایک دوسرے پر معاہدے کی خلاف ورزیوں کے الزامات لگاتے ہیں اور اگلے مرحلے کے مشکل نکات کو تسلیم کرتے نظر نہیں آ رہے۔ حماس کے غیر مسلح نہ ہونے اور کنٹرول بڑھانے کی کوشش کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ ابھی بھی تقریباً نصف سے زیادہ علاقے میں اسرائیلی فوج موجود ہے۔ صدر ٹرمپ نے حماس پر فوری طور پر غیر مسلح ہونے کا الزام لگاتے ہوئے دلیل دی کہ اسرائیل اپنی طرف سے معاہدے پر قائم ہے۔ To President Trump, this was announced formally over lunch by our Minister of Education, who's responsible for the Israel Prize. It's going to be awarded to President Donald J. Trump for his tremendous contributions to Israel and the Jewish people. Under budget and ahead of schedule. And they wanted it for 150. Well, we talked about Hamas and we talked about disarmament. And they're going to be given a very short period of time to disarm. And we'll see how that works out. Steve Witkoff and Jared Kushner will be in charge of that from our side. But if they don't disarm, as they agreed to do, they agreed to it, and then they'll be held to pay for them. And we don't want that. We're not looking for that. But they have to disarm within a fairly short period of time. He said $4 billion more. It's going to end up costing more than $4 billion. $4 billion. Well, we have had a discussion, big discussion, for a long time on the West Bank. And I wouldn't say we agree on the West Bank 100%, but we will come to a conclusion on the West Bank. If I could ask, what is the disagreement? Well, I don't want to do that. It'll be announced at an appropriate time. But he will do the right thing. I know that. I know him very well. He will do the right thing in the Middle East. It was a mistake. You know, when they wiped out Iraq and Iran were bound. Well, I know President Erdogan very well. And as you all know, he's a very good friend of mine. And I believe that, and I do respect him, and Bibi respects him. امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر دھمکی دی کہ اگر جوہری تعمیرات جاری رکھیں تو ایران پر قیامت برپا کر دیں گے۔ امریکی صدر نے فلوریڈا میں نیتن یاہو سے ملاقات سے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران پھر جوہری تنصیبات تعمیر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایران نے جوہری تعمیرات جاری رکھے تو ان پر فوری حملوں کی حمایت کریں گے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اگر ایران جوہری پروگرام دوبارہ تعمیر کرے تو ہمیں انہیں گرانا ہوگا، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ B-2 بمبار بھیج کر اپنا ایندھن ضائع کرے۔ ایران کو معاہدہ کر لینا چاہیے۔ With Hamas, so one of the things we'll talk about certainly, but there has to be a disarming of Hamas. Otherwise, very quickly, yeah. Does the reconstruction of Gaza will begin even before Hamas is disarmed? I think it's going to begin pretty soon, yeah. Before Hamas He's looking forward to it, so am I. Look, what a mess. We have one wonderful young man whose parents are right now inside. And what beautiful parents, a beautiful brother, sister, and like a beautiful family, and they're waiting for their son. It's the only one left, and we're doing everything we can to get his body back. And the parents just said, hopefully he's alive. And I said, I love you to think that way. Pardon? Oh, I think you will. How do you not? He's a wartime prime minister who's a hero. How do you not give a pardon? You know, I think it's a very hard thing not to do it. I spoke to the president, and it's on. I mean, he tells me it's on its way. Mr. President, you can't do better than that, right? Well, I hope he's going to get along with Syria because the new president of Syria is working very hard to do a good job. He really is. I know he's a tough cookie, and he's, you know, you're not going to get a choir boy to lead Syria. That's the one thing I will say. So I hope they're going to get along because, you know, I dropped the sanctions on Syria because otherwise they wouldn't have had a chance. We want to see Syria survive. So we're going to be talking about Syria too.
So I have a great relationship with President Erdogan, and we'll be talking about it. And if it's good, I think that's good. And a lot will be. ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی مشیر نے امریکہ اور اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ ملک کے خلاف کسی بھی جارحیت کا سخت اور فیصلہ کن رد عمل دیا جائے گا۔ ان کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے ایرانی حکومت کو نئے ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کی دھمکی دی تھی۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں کہا کہ ایران کی میزائل اور دفاعی صلاحیتیں کسی بھی دباؤ کے تحت محدود نہیں کی جا سکتی اور اس کے لیے کسی بیرونی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ یوکرین نے روسی صدر ولادیمیر پوتین کی رہائش گاہ پر ڈرون حملوں کے الزامات کی تردید کر دی۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے روس کے الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ماسکو اس طرح کے الزامات کے ذریعے امن مذاکرات کو سبوتاڑ کرنا چاہتا ہے۔ صدر زیلنسکی نے کہا کہ روس اس طرح کے دعووں کو یوکرین پر حملے جاری رکھنے کے جواز کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ روس ماضی میں کیف میں سرکاری عمارتوں کو نشانہ بناتا رہا ہے۔ یاد رہے کہ روس نے الزام عائد کیا کہ یوکرین نے پوتین کی رہائش گاہ پر حملہ کیا۔ آسٹریلوی پولیس نے بتایا ہے کہ ساحلی علاقے بونڈی بیچ میں فائرنگ کے واقعے میں ملوث باپ اور بیٹے نے اکیلے کارروائی کی اور وہ کسی بڑے دہشت گرد نیٹ ورک کا حصہ نہیں تھے۔ ساجد اکرم اور اس کے بیٹے نوید پر الزام ہے کہ انہوں نے 14 دسمبر کو یہودی فیسٹیول کو نشانہ بناتے ہوئے 15 افراد کو قتل کیا۔ فائرنگ سے چند ہفتے قبل دونوں نے جنوبی فلپائن کا سفر کیا تھا، جس کے باعث یہ خدشات پیدا ہوئے تھے کہ ان کے شدت پسند عناصر سے روابط ہو سکتے ہیں۔ تاہم آسٹریلوی وفاقی پولیس کی کمشنر نے کہا کہ اب تک ایسا کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل UNSC کے بیشتر ارکان نے اسرائیل کی طرف سے صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے پر تنقید کی ہے اور متعدد ممالک نے کہا ہے کہ غزہ میں فلسطینیوں پر بھی اس کے سنگین اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ امریکہ 15 رکنی باڈی کا واحد رکن تھا جس نے صومالیہ کے الگ ہونے والے علاقے کو اسرائیل کی طرف سے تسلیم کرنے کی مذمت نہیں کی، حالانکہ اس نے کہا کہ صومالی لینڈ کے بارے میں اس کا اپنا موقف تبدیل نہیں ہوا ہے۔ چین نے بڑے پیمانے پر فوجی مشقوں کے دوسرے دن کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے تائیوان کی طرف راکٹ داغے ہیں، جس میں اس نے خود مختار جزیرے کی ناکہ بندی کی مشق بھی کی۔ چین کی فوج نے کہا کہ اس نے جنگی کھیلوں کے ایک حصے کے طور پر بحریہ کے تخریب کاروں، بمباروں اور دیگر فورس کو تعینات کیا ہے۔ بیجنگ کا دعویٰ ہے کہ اس کا مقصد علیحدگی پسند اور بیرونی قوتوں کو قابو کرنا ہے۔ تائیوان کے کوسٹ گارڈ نے بتایا کہ ڈرل زون 1 اور 2 میں 7 راکٹ فائر کیے گئے۔ ڈرل زون تائیوان کے آس پاس کے پانیوں میں نامزد علاقے ہیں جنہیں چین کے فوج نے لائیو فائر مشقوں کے لیے گھیرے میں لے لیا ہے۔ اسرائیل نے اقوام متحدہ کے ادارہ برائے فلسطینی پناہ گزین اونروا کے لیے سفارتی استثناء ختم کر دیا۔ اسرائیلی پارلیمنٹ نے اقوام متحدہ کے ادارہ برائے فلسطینی پناہ گزین کے لیے سفارتی استثناء ختم کرنے کی منظوری دے دی۔ اس قانون سے اونروا کے خلاف اسرائیلی عدالتوں میں قانونی کارروائی کی جا سکے گی، جبکہ اسرائیلی حکام مقبوضہ بیت المقدس میں اونروا کے 2 دفاتر بھی ضبط کر سکیں گے۔ متحدہ عرب امارات کی حکومت نے نئے سال کے موقع پر 1 جنوری کو سرکاری اور نجی ملازمین کی بامعاوضہ چھٹی دینے کا اعلان کیا ہے۔ ملک بھر میں تقریبات کی تیاریاں بھی جاری ہیں۔ ملک میں نئے سال کے موقع پر یہ اعلان کیا گیا ہے۔ 2 جنوری بروز جمعہ کو ملازمین کے لیے ریموٹ ورک کا دن ہوگا، جس سے بہت سے ملازمین کو سال کا آغاز قدر آسان اور پرسکون انداز میں کرنے کا موقع ملے گا۔ سرکاری اعلان میں بتایا گیا ہے کہ جمعرات 1 جنوری کو تمام سرکاری اور نجی اداروں میں تعطیل ہوگی، جبکہ جمعے کو وفاقی حکومت کے ملازمین گھروں سے کام ورک فرام ہوم کرے گی۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء 80 برس کی عمر میں انتقال کر گئی۔ عالمی رہنماؤں اور وزیر اعظم مودی کا خراج۔ اسرائیل کا ساتھ آخر تک جاری رکھنے ٹرمپ کا اعلان، کہا حماس نے غیر مسلح ہونے سے انکار کیا تو اسے قیمت چکانا ہوگی۔ جوہری تعمیرات جاری رہے تو قیامت برپا کر دیں گے، ٹرمپ کی ایران کو دھمکی۔ کسی بھی جارحیت کا سخت اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا، ایران نے دیا جواب۔ یوکرین نے صدر پوتین کی رہائش گاہ پر 91 لانگ رینج ڈرونز فائر کیے، روس کا الزام کو زیلنسکی نے کر دیا مسترد۔ سڈنی ساحل واقعے میں ملوث باپ بیٹا کسی دہشت گرد گروہ کا حصہ نہیں، آسٹریلوی پولیس نے پیش کر دی رپورٹ۔
اور اسرائیل کی جانب سے صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کا اعلان، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ارکان نے کی مذمت۔ اسی کے ساتھ عالمی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔